السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ کائنات میں جہاں تک خیال و خواہش کی دوڑ ہے وہاں تک نفسانیت ہی ہے، مایا جال ہی سمجھنا چاہیے۔ عارف لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیشہ بے ارادہ رہنا چاہیے، ارادہ رکھنا بھی شرک ہے۔ اور عزیزان گرامی، کلام اللہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں ضم کر دو، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اپنے ارادے کو فنا کر دو اور اس کے ارادے اور مرضی سے زندگی کو گزارو۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا، منکشف ہوتا ہے اسرار الہی ہر دم، بندہ جب خود کو سمجھ لیتا ہے بندہ کیا۔ بندہ اسے کہتے ہیں جس کا اختیار میں کچھ نہ ہو، جو اپنی ملکیت میں کچھ نہ رکھے، جسے وہ اپنا کہہ سکے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ساری کائنات میں ایک تنکا بھی ہمارا نہیں ہے، جسم کا ایک بال بھی ہمارا نہیں ہے۔ اور شاعر بھی ارشاد فرماتا ہے، اپنا کیا ہے تمام ان کا ہے، یہ سارا انتظام ان کا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، تقدیر الہی پر یا پردید کاموں پر سب کچھ چھوڑ دو، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ ضروری اور جائز کام کرنے کی ممنوعیت نہیں ہے، کھانا پینا، پیشاب پیخانہ، سونا، مجموعات کرنا یہ ضروری کام ہے۔ روٹی کپڑا مکان صحت اور سکون حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری کام ہے، انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، صرف غیر ضروری اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچتے رہنا ہے۔ جس طرح روزہ صرف پیٹ کا ہی نہیں ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ناک کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، یعنی جھوٹ غیبت گالی نہ دینا یہ بھی زبان کا روزہ ہے۔ اس طرح شہوت بھی صرف مجموعات کا نام نہیں ہے، بلکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان کی فوٹو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کے قریب جانا، ان کو چھیڑنا، ان سے مباشرت کرنا، ان تمام انتہائی سے پرہیز کرنا ہے۔ ان سب کا کام شہوت میں شامل ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، انسان جوں سرو صرف سرکشی ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، اور پرکٹی مادہ اشیاء میں حرکت ہے، مگر علم گیان نہیں ہے۔ جسم اور روح سے ملنے سے شعور پیدا ہوتا ہے، جسم اور روح ملنے سے شعور پیدا ہوتا ہے، ہوش و حوث پیدا ہوتے ہیں۔ خواہش نہیں جسم میں نہ روح میں ہے، بلکہ جسم اور روح کے ملاپ سے خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب نظر یا توجہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو خواہش یا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی جھاڑ پر پڑنے سے جھاڑ کا سایہ پیدا ہوتا ہے، اندھیری رات میں جھاڑ کا سایہ نہیں پیدا ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، روح لنگڑی ہے، جسم اندھا ہے، روح چل نہیں سکتی مگر گیان سوروپ ہے، جسم اندھا ہے مگر چل سکتا ہے۔ لنگڑا اندھے پر سوار ہو کر اسے راستہ بتا رہا ہے، اور عزیزان گرامی اور اچھے اور برے کام کروا رہا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر اپنی مرضی سے اپنا اختیار سے کام کر رہا ہے، سزا اور جزا کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری آخری پارٹ تھی نو یور سیلف سیکنڈ کتاب کی، جو ہم آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تر غور و فکر کریں اور اپنے خیالات کمنٹ باکس میں مینشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔